الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ کہ کینیڈا کا یہ جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی آگے بڑھ رہا ہے اور تمام انتظامات ماشاءاللہ قابل تحسین ہیں۔ بعض دفعہ انتظامات اچھے ہونے کے باوجود جب اچانک غیر متوقع مہمانوں کی تعداد بڑھ جائے تو کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی ہے، اس برکت کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف خواتین کو پہنچی ہوگی تو وہ اس کو نظر انداز کر دیں گی۔ تمام وہ خواتین جنہوں نے انتظامات میں حصہ لیا ہے وہ قابل شکریہ ہیں۔ نہایت عمدہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بہت محنت سے اس جلسے میں آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیک روایات ہمیشہ زندہ رکھے اور ان کے حسن کو بڑھاتا رہے۔ آج میرا موضوع اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے کل خطبے میں چھیڑا تھا، یعنی ان ملکوں میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت۔ وہ مضمون زیادہ وسیع اور اصولی رنگ رکھتا تھا۔ آج میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی کام کی باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جن سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں مدد ملے گی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف رنگ میں چھیڑا ہے اور ایک موقع پر اس مضمون کا آغاز ایک دعا سے کیا گیا ہے جو نیک فرما بردار بچے اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اور اس دعا کا مضمون یہ ہے، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ سے اسی طرح رحمت کا سلوک فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک نیک بچے کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور بتایا کہ اس نے یہ دعا کی بڑے ہو کر کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ سے اسی طرح رحمت کا سلوک فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ یہ وہ دعا ہے جسے حاصل کرنے کی تمنا ہر ماں کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ ہر لڑکی کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت گہرے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دعا یہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت فرما، ان کی تربیت کے وقت تو گزر گئے، وَارْحَمْهُمَا، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ اب رحم کا تربیت سے گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو بہت سے تربیت کے اصول ہاتھ آ جائیں گے جن سے روزمرہ کی زندگی میں بچوں کو سنبھالنا اور ان کی نگہداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جی پیچھے نہیں جا رہی؟ بڑا لیٹ پتہ چلا، اس کے آگے پیچھے سے نہیں، کچھ نقص ہوگا لاؤڈ سپیکر میں۔ اب ٹھیک ہوگی؟ آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ لگ گیا، پیچھے چلے گئے۔
ذرا آگے ہو جاؤ آپ. ٹھیک ہے؟ آواز پھٹتی تو نہیں زیادہ؟ مجھے لگ رہا ہے پھٹ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا. پیچھے سے آواز، اگر پیچھے صحیح آواز سنائی دے رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے محفوظ فرما دی ہے، اور اس دعا کا تربیت سے ایک گہرا رشتہ ہے. وہ دعا یہ ہے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی تھی. ماں باپ کی تربیت کا دور تو گزر چکا، یعنی ان کی اپنی تربیت کا معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا. اس لیے تربیت کے جواب میں یہ نہیں کہ ان کی بھی ویسی تربیت فرما، یہ ہے ورحمہما. اس آیت میں بہت سے نکات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بچوں کی تربیت میں مدد مل سکے. ایک تو رحم کا لفظ ہے جو خاص توجہ کا مستحق ہے. دوسرا ہما کا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں صرف ماں کا دخل نہیں، باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. اور سنگل پیرنٹس صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کی استطاعت نہیں رکھتے. دونوں ماں اور باپ ذمہ دار ہیں اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں محض ماں کے حوالے سے بھی یہ مضمون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو، کیونکہ اس نے 9 مہینے تک تمہیں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں اٹھایا اور پھر لمبا عرصہ تمہیں دودھ پلایا، اس لیے تم پر یہ خاص حق رکھتی ہے. ان باتوں میں جو مضامین ہیں وہ بہت ہیں. میں اب آپ کو جیسا سرسری طور پر میرے سامنے آتے ہیں میں وہ باتیں مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے رحم کی بات کی تھی. رحم کا مضمون وہ عام مضمون نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ مائیں یا وہ باپ جو بچے پہ بلا روک ٹوک رحم کرتے چلے جائیں، گویا ان کی تعریف فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے دعا سکھائی گئی. یہ غلط ہے. رحم ایک روحانی مذہبی اصطلاح ہے. اس اصطلاح کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، اور یہ حوالہ سب سے زیادہ واضح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا اور سب دنیا کی تربیت آپ کے سپرد کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا تربیت سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھ آ سکتا ہے. آپ نے رحم کے نتیجے میں کبھی بدتمیزی کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی. رحم کے نتیجے میں آپ نے کبھی بد اخلاقی کی باتوں کو برداشت نہیں کیا. رحم کے نتیجے میں کبھی آپ نے گناہوں کو نظر انداز نہیں کیا، ان سے صرف نظر نہیں فرمایا، بلکہ ہر موقع پر جب بھی تربیت کا موقع پیدا ہوا بلا استثناء آپ نے ضرور نیک نصیحت فرمائی. اور رحم کا یہ مطلب نہیں لیا کہ چلو بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے، ان پر رحم کرو. تو رحم وہ سیکھیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم تھا، ورنہ آپ کی تربیت غلط رستوں میں بھٹک جائے گی. اور غلط رحم ہی ہے جو بہت سے تربیتی مسائل آغاز ہی میں پیدا کر دیتا ہے. رحم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنی شادی شدہ بچی کے گھر جایا کرتے تھے اور صبح صبح ان کو اٹھاتے نماز تہجد کے وقت، اور بعض دفعہ ان کے چہروں پہ پانی کی چھینٹیں دیتے، اور اگر وہ نہ اٹھتے تو اس پر تکلیف کا اظہار فرماتے، لیکن سختی نہیں فرمایا کرتے تھے. بس رحم تھا، مگر
اور رنگ کا رحم تھا. رحم کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ بچے آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوں گے، ان کو سونے دو. نہ ہی تربیت کا یہ مضمون سمجھا گیا کہ زبردستی چادریں کھینچ کھینچ کر ان کو بستروں سے گراؤ اور ڈانٹ ٹپر کر جگاؤ. ان دونوں کے بین بین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلوہ گر تھی، جو عین دو انتہاؤں کے بیچ میں قدم رکھتی تھی. اور اسی بیچ کے رستے کا نام صراط مستقیم ہے، کیونکہ مستقیم کا مطلب ہے جو دو انتہاؤں کے عین درمیان میں واقع رستہ ہو، نہ اس طرف کا ہو نہ اس طرف کا ہو. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم بھی عین بیچ میں واقع تھا. رحم کے نتیجے میں تربیت فرماتے تھے، اس لیے تربیت میں ناواجب سختی نہیں پائی جاتی تھی. رحم کے نتیجے میں سب سے اول آپ تربیت کو سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رحم جو کسی تربیت کی راہ میں حائل ہو جائے وہ رحم نہیں، ظلم ہے. اس مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ جب بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں. وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں. بچوں ہی پر ظلم نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جو ان کے گھر آتے ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جن کے گھر وہ جاتے ہیں. اور ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فتنہ بنے ہوئے مصیبت بن جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سنبھالتے نہیں. ان کے گھر جانا ایک مصیبت، ان کو گھر بلانا ایک مصیبت. کبھی وہ شیشے کی چیزیں زمین پر پٹکتے اور توڑتے، کبھی سجے ہوئے پھولوں کو بگاڑتے، کبھی وہ کہیں داغ ڈالتے، کہیں کوئی چیزیں گراتے، اور ایک آفت آ جاتی ہے، اور ماں باپ بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بڑی پیاری پیاری حرکتیں کر رہے ہیں. ایسے گھروں میں جانا مصیبت، ان گھروں کو بلانا مصیبت. یہ رحمت تو نہیں، یہ زحمت ہے. ایک نقطے کا فرق ہے، اسے سمجھ لیجئے. رے کے اوپر ایک نقطہ بھی ڈالا جاتا ہے. جب وہ نقطہ پڑ جائے تو رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، اور ایک مصیبت اور ایک عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں رہتے. یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کے لیے ایک زحمت، ایک لعنت بن جاتی ہے. یہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے بھی باغی بنتے ہیں، اسکولوں میں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور مذہب سے بھی ایسے ہی لوگ بغاوت کیا کرتے ہیں. پھر جب آزادی سے یہ بچے اپنے رستے پکڑتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو نیک تھے، نمازی تھے، یہ تھے اور وہ تھے. مگر آپ نہیں جانتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے. اور مضمون وہی رحمت کا مضمون ہے جس کا تربیت سے گہرا تعلق ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ، ان ماں باپ پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری تربیت کی تھی. یہ مضمون اس میں داخل ہے. اور یہ دعا تو بے روک ٹوک رحم کرنے والی ماؤں اور نہ ان باپوں کو پہنچتی ہے جو ماں بچوں کی محبت میں بعض دفعہ بالکل توازن کھو بیٹھتے ہیں. ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک کسی کے بچے نے اپنے ہمسائے کے بچے سے لڑائی کی، قصور اسی کا ہوگا، لیکن جواباً اگر اس نے اس کو بھی نقصان پہنچایا یا مار پیٹ کی تو باپ ماں کے اکسانے پر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں. بعض دفعہ یہ لڑائیاں سارے خاندان کو پھاڑ دیتی ہیں. اور بات وہیں سے چلی ہے کہ بچے پر غلط رحم کیا گیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ بچے کا قصور کیا تھا یا تھا بھی کہ نہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اس موقع پر اس کی صحیح تربیت کا حق ادا نہیں کیا گیا. بس یاد رکھیں کہ آپ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچے شریف النفس بنیں، آپ کا ادب کریں،
بڑوں کا لحاظ کریں. اور جیسا کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑی عمر کو تیرے پاس پہنچے یا ان تک بڑی عمر آ جائے، لا تقل اف لہما وقولوا لہما قولا کریما، ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے کریم بات کیا کرو، عزت کی بات، تکریم کی بات، ادب سے ان سے گفتگو کیا کرو. جن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو وہ نہیں جو بڑے ہو کر ایسی باتیں کر سکیں. وہ تو بڑے ہونے سے پہلے ہی ماں باپ سے بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں اور جوانی کے عالم میں ان کی بدسلوکی بہت اونچا درجے تک پہنچ جاتی ہے. اور ایسے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر کو ان کے پاس پہنچیں اور اگر یہ بچے صاحب توفیق ہوں تو بعض دفعہ ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں رکھتے، اپنے نوکروں کے کوارٹر میں جگہ دیتے ہیں. اور بعض دفعہ جب وہ آ کر مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیچ میں داخل ہوتے ہیں اپنی سادگی کے ساتھ، کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو ان کو بری لگتی ہے تو ان پر برس پڑتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، ان کے لیے جگہ مقرر ہیں، یہاں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں داخل ہو سکتے. آپ میں سے بہت سے سمجھیں گے کہ یہ مبالغہ ہے، ہرگز مبالغہ نہیں. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، بہت دیر سے میں واقف ہوں ایسے لوگوں کا جہاں والدین سے بدتمیزی کی جاتی ہے. لیکن وہ بدتمیزی کون سی بدتمیزی ہے؟ وہ بدتمیزی جو آپ نے خود سکھائی تھی، جسے آپ نے پروان چڑھایا ہے، اپنی گود میں اس کو پالا ہے اور جوان پیار کے ساتھ بظاہر رحم کے ساتھ جوان کیا ہے. یہ ایک زحمت تھی، ہرگز رحمت نہیں تھی. یہ عداوت تھی، یہ شفقت نہیں تھی جو آپ نے بچوں سے کی. اور وہ تصویر اب آپ بڑے ہو کر اپنے ان کے آئینے میں دیکھتے ہیں. جب آپ سے وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں تو آپ کی بچپن کی بے راہ روی ہے تربیت کی، جو دراصل بڑے ہو کر بچوں کے شیشے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے تربیت کا طریق مسلسل رحمت کا تھا. بہت ہی پیار سے بات کرتے تھے، کبھی سخت کلامی نہیں فرماتے تھے. لیکن آپ کی تربیت میں پلے ہوئے بچے سب دوسروں کے لیے شفیق بن جاتے تھے. وہ رحمت کو اپنی ذات میں جذب کر کے دوسروں کے لیے مجسم رحمت بن جاتے تھے. اور اس طرح یہ رحمت سلسلہ بہ سلسلہ آگے بڑھتی رہی اور پھیلتی رہی. اور یہی وہ مضمون ہے جو رحمت للعالمین میں کے محاورے میں بیان فرمایا گیا ہے. دیکھیں، آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا ہے. آپ کامل یقین رکھتی ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے. اس کے کچھ تو تعلیمی حصے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم سے ان کا تعلق ہے. کچھ بنی نوع انسان کے ساتھ روزمرہ کی شفقت سے تعلق رکھنے والے حصے ہیں. جو تعلیمی حصے ہیں وہ تو سب دنیا میں قرآن کی تعلیم کے ذریعے پھیلتے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں. جو بنی نوع انسان سے شفقت کے حصے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ذریعے ہی دنیا کے لیے رحمت بن سکتے ہیں. اور کوئی فضائی ذریعہ ایسا نہیں کہ وہ از خود لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں. اس کے لیے آپ ذریعہ ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ذریعہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یا بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنانا ہے یا بنی نوع انسان کے لیے لعنت بنا دینا ہے. بس تربیت کے تقاضے بہت وسیع ہیں، بہت گہرے ہیں، اور ان کا آغاز بہت بچپن سے ہوتا ہے. وہ مائیں جو حقیقی رنگ میں رحمت بنتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے دودھ میں ادب سکھاتی ہیں، اپنے دودھ میں ان کو شفقت علی الناس پلاتی ہیں، اور ان کی رگ و پے میں ان کی نیک اخلاق سرایت کر کے دوڑنے لگتے ہیں. یہ وہ رحمت کا طریق ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. آپ کی اولاد اور وہ سب جو آپ کے قرب میں آئے وہ اسی رحمت کا نشان بنتے چلے گئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے اپنی شفقت کو پھیلانا شروع کیا. پھر ایک زمانہ انقطاع کا آیا جب مسلمانوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا، اور جب بدنصیب مولویوں نے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو
रहमत की बजाय एक शकावत की तालीम बनाकर मुसलमानों में पेश किया। उसके नतीजे में अब इस्लाम का नाम टेरर के साथ वाबस्ता हो गया है, इस्लाम का नाम बदअमनी के साथ वाबस्ता कर दिया गया है। इन बातों को आपने तब्दील करना है, आप ही ने करना है। अगर आपने ना किया तो और कोई कौम ऐसी पैदा नहीं होगी। आप ही तो हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान ने फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे खुशखबरी देते कि आखिरी दौर में भी तू फिर ज़ाहिर होगा। तेरा सिलसिला कटने वाला सिलसिला नहीं, तेरी रहमत बज़ाहिर मुनक़ते हो चुकी होगी। एक बड़ा ज़माना बीच में ऐसा दाखिल होगा जिसे फैज़ आबद का ज़माना कहा जाता है, लेकिन खुदा अपनी रहमत के साथ तुझे फिर दुनिया में उन तमाम बरकतों के साथ भेजेगा। यानी एक कामिल गुलाम की सूरत में तो दुनिया में फिर ज़ाहिर होगा। वो रहमत के सिलसिले, वो हौज़ कौसर के प्याले जैसे पहले बटा करते थे, उस तरह फिर बटने शुरू हो जाएंगे। बस इन मानों में आपने तरबियत करनी है। अगर इन मानों में आप तरबियत का मज़मून समझें और अपने बच्चों को परवान चढ़ाएं, तो ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि दुनिया की कोई तहजीब उनके लिए ख़तरा पेश कर सके। ये नामुमकिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाले हुए जियालों को दुनिया की कोई तहजीब मगलूब नहीं कर सकती। मगर गुरु उनसे सीखें, तब आप बच्चों की वो तरबियत कर सकेंगी, उसके बगैर नहीं। और इस तरबियत के और भी बहुत से छोटे छोटे पहलू हैं। रहमत के नतीजे में माएँ लोरियाँ भी दिया करती हैं और कहानियाँ भी सुनाया करती हैं। बच्चों को गोद में लेकर थपकियाँ देती, उछालती और गीत सुनाती हैं। बच्चे जब इस उम्र में दाखिल होते हैं कि कहानियों का शौक़ पैदा होता है, तो उनको कहानियाँ भी सुनाती हैं। वो उम्र है कि उन्हें पाक लोरियाँ सुनाएं, दुरूद की लोरियाँ सुनाएं, रसूल सल्लम पर सलाम भेजते हुए नगमे पढ़ा करें। तो देखें उन आगाज़ ही से उनके दिल में रसूल सल्लम की मोहब्बत जागज़ीन हो जाएगी। ये ख्याल मत करें कि वो बातें उन पर ज़ाया जाएंगी, वो समझने की ताकत नहीं रखते। हमारे वाक़या ये है कि बचपन की लोरियाँ बच्चों को हमेशा याद रहती हैं और वो तासुरात हमेशा के लिए उनके दिल पर, उनकी फितरत पर सख्त हो जाते हैं, कभी मिटाए नहीं जा सकते। बस ये वो दूसरा पहलू है रहमत का। जब रहमत नगमों में ढले तो वो पाक नगमे हों, वो रहमत जब कहानियों में तब्दील हो तो वो पाक किस्से हों, खुदा की बातें, रसूल की बातें, अंबिया की बातें। मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी लजना के इजलास में बताया था कि ये बातें मैंने अपने तजर्बे में देखी हैं और इनको सच्चा पाया है। अपने बचपन में ये कुछ होता देखा और जो कुछ हमसे हुआ वो दिल पर हमेशा के लिए अनमिट नक्श बन गया। इसी तरह मैंने अपने बच्चों पर यही नुस्खा आजमाया और बहुत कामयाब देखा। उनके साथ जो बचपन में प्यार की बातें की वो इसी रंग में की जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद बावजूद इसके कि मुझे बहुत कम मौका मिला ज़ाती तौर पर उनकी तरबियत करने का, मगर मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला के फजल से वो महफूज हैं। उनके दिलों में गहरी अल्लाह रसूल की मोहब्बत जागज़ी हो चुकी थी। बस एक रहमत के इजहार का ये भी तरीक़ है, बजाय इसके कि डराने वाले किस्से सुनाएं, खौफनाक कहानियाँ सुनाएं। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं घर आया तो मेरी बीवी मरहूमा आसफा बाद दफ़ा बड़े उनको खौफनाक कहानियाँ सुनाती थीं कि एक्साइट करने के लिए कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं देखता था बच्चों के चेहरे खौफ से सहमे हुए या बाद दफ़ा वहशतनाक हुए होते थे। तो मैं उनको प्यार से फिर कहता था, ना बीबी यूँ ना किया करो, इनको अभी से क्यों बुज़दिल बनाती हो, क्यों इनको वहमों का मरीज़ बनाती हो। उनको फिर मैं बताता था ये सब झूठ है, ये सब गलत बातें हैं, इनमें कोई भी हकीकत नहीं। और फिर मैं उनको सच्ची बातें, कहानियाँ वो सुनाता था जो अंबिया की कहानियाँ थीं, रसूलों की बातें। और बच्चियों को मेरी इतनी गहरी दिलचस्पी उन सच्ची कहानियों में थी कि सब झूठी कहानियों से मुंह फेर के वो मेरे गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थी कि हमें वो कहानियाँ सुनाएं।
وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. بہت کم موقع ملا، لیکن جب بھی موقع ملا ایسا بھی ہوتا تھا کہ کہانیاں سناتے ہوئے میں بھی روتا تھا، میری بچیاں بھی روتی تھی اور پیاس سے میرے گلے لگ جاتی تھی. کہتی تھی بہت اچھے لوگ تھے وہ جن کی آپ باتیں سنا رہے ہیں، خدا کے بہت پیارے بندے تھے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی میرے دل پہ اسی طرح نقش ہیں. ان کی آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں سے ڈھلکا کرتے تھے. میرے دل میں جو محبت پیدا ہوتی تھی انبیاء کی، ان کی آنکھوں سے برسا کرتی تھی. اس کے بعد مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوا کہ بچے بہک جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے معمولی اشاروں سے بھی وہ میرے مقصد کو سمجھتے تھے. آغاز جوانی میں کئی قسم کی دلچسپ امنگیں پیدا ہوتی ہیں، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان رستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل جائے. لیکن وہ نظریں دیکھنے کے عادی بن گئے تھے. وہ جانتے تھے جس چیز سے میں خوش ہوتا تھا اس کو کرتے تھے، جس سے میں ناراض ہوتا تھا مجھے ڈانٹنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، خفگی کے سخت اظہار کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ چہرے پڑھتے اور اس کے مطابق اپنی اداؤں کو میری مرضی کے مطابق بنا لیتے تھے. یہ وہ رحمت ہے جو میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے. یہ وہ رحمت کا طریق ہے جو حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں عیاں تھا. بس اسی طریق پر آپ بچوں کی آغاز سے تربیت شروع کریں. اگر وہ بڑے ہو گئے اور ان باتوں سے محروم بڑے ہو گئے تو پھر ویرانوں میں آواز دینے والی بات ہے. آپ کی صدا بصحرا ثابت ہوگی. وہ بچے آپ کو کبھی جواب نہ دیں گے، وہ آپ کی طرف پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے. ایک ہی رخ ہے جو ایسی کشش رکھتا ہے کہ مڑتے ہوئے کو کھینچ کر واپس لے آئے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے. وہ ایسی دلکشی رکھتا ہے کہ لازماً انسان کشاں اس کی طرف بڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ سب دنیا کی تربیت رحمت للعالمین کو سونپی گئی ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جب اپنے ہمسائے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے تو گھر میں آپ کا کیسا ہی ادب کریں، وہ رحمت للعالمین کے بچے نہیں ہیں. اگر ہمسایوں کے ساتھ ادب اور شفقت کا سلوک نہیں کر سکتے تو وہ رحمت للعالمین کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. اگر آنے والے مہمانوں کے ساتھ ان کے گوشے نرم نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں ادب نہیں ہے، ان کی آوازیں دھیمی نہیں ہیں، اگر جن کے گھر جاتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ بچے رحمت للعالمین کے بچے نہیں ہیں. بس اس تربیت کے دائرے کو اپنے گھر کے دائرے سے باہر پھیلا دیں اور وسیع تر کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بچے آپ کی کوکھ میں پل کر جوان ہوئے ہیں، آپ کی گودوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں، وہ تمام دنیا کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کے پھریں گے. ان کی ذات میں وہ رحمت کے جلوے چھلکیں گے اور جھلکیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. اور اس طرح حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض سب دنیا میں عام ہوتا چلا جائے گا. آج وہ دور ہے جبکہ احمدیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہ وہ وقت تو نہیں کہ آپ خود اپنے گھر کے مسائل میں الجھی رہیں، آپ نے تو سب دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں. وہ زمانے گئے جبکہ احمدی گھروں تک محدود تھی. اب تو تمام دنیا میں اس کثرت کے ساتھ احمدیت کا رابطہ دنیا کے دیگر گھروں سے ہو رہا ہے، اور وہ امید کی نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ آئیں اور ان کی تربیت کریں. آپ اپنے ہی تربیت میں الجھی رہیں گی تو ان کا کیا کریں گی؟ ایسی صورت میں تو آپ کی مثال ویسی ہی ہوگی جیسے کسی نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ مہمان آ گئے ہیں اور جلدی سے بازار سے وہ چیز پکڑ کے لاؤ، اور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کیا. پوچھا کہ آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو اپنی جوتی تلاش کر رہا ہوں، ابھی تو میں گیا ہی نہیں. تو اسلام آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اپنی جوتیاں تلاش کریں گے؟ یہ وقت جوتیاں تلاش کرنے کے تو نہیں. آپ کو اپنے بچوں کی تربیت سے مکمل طور پر فارغ ہو اور مطمئن ہو جانا چاہیے
یہ وہ ہیں جن کو آپ نے میدان تبلیغ میں جھونکنا ہے اور اپنی تربیت کے سائے میں اپنے ساتھ آگے بڑھانا ہے. نئی آنے والی قوموں کی تربیت کرنی ہے، ان کی طرف توجہ دینی ہے. ابھی کل ہی ایک ملاقات میں 2 خواتین کینیڈا سے کسی دور کی جگہ سے تشریف لائی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، اپنی احمدیت میں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تک ماحول سے اپنایت نہیں ہوئی، کیونکہ جس ماحول میں ہم جاتی ہیں وہ اپنی زبانیں بولتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی جو عام اخلاقی غلطی ہے یہ کتنا بڑا گناہ بن جاتی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ جب کہیں بیٹھو تو آپس میں ایسی بات نہ کرو جو دوسروں کو سنائی نہ دے، یعنی ان کو سمجھ نہ آئے، وہ اپنے آپ کو الگ سمجھیں. جن ملکوں میں آپ آئی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں یہ لوگ موجود ہوں ایسی زبان استعمال کریں جو وہ نہ سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کو آپ عملاً دھکا دے رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمارے وجود کا حصہ نہیں بلکہ بیرونی لوگ ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے اسی لیے بار بار تاکید کی ہے انتظامیہ کو کہ دوسری صورتوں میں سے ایک لازماً اختیار کرنی ہوگی. اول یہ کہ اگر مقررین خود انگریزی میں خطاب کر سکتے ہیں اور مصلحتوں کے تقاضے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو انگریزی کو لازماً اولیت دینی چاہیے، اور اگر نہیں تو محض اس صورت میں اردو استعمال ہونی چاہیے جب پھر ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کا انتظام ہو. لیکن جب آپ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھتی ہیں تو کیوں خیال نہیں کرتی کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے رشتے اسلام میں آنے کی وجہ سے باہر رہ گئے ہیں، وہ ان سے ٹوٹ چکے ہیں. ان کے بچے، ان کے عزیز، ان کے بھائی، ان کے بزرگ، ان کے ملنے جلنے والے محض اس وجہ سے ان سے جدا ہوئے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں. کیوں آپ کو ان کا خیال نہیں آتا؟ کیوں آپ محبت سے ان کی طرف نہیں بڑھتی؟ کیوں ان کو اپنی شفقت کے گھیرے میں نہیں لیتی؟ اگر آپ ان معنوں میں رحمت نہیں بنیں گی جن معنوں میں محمد رسول اللہ رحمت تھے تو پھر آپ کے بچوں کی بھی ایسی تربیت ہوگی. بس کچھ بچوں کی تربیت زبان سے ہوتی ہے، کچھ بچوں کی تربیت آپ کے ظاہر و باہر کردار سے ہوتی ہے. وہ جو سلیقے، جو دستور گھروں میں دیکھتے ہیں از خود ان کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. بس اس پہلو سے بھی بہت ضرورت ہے کہ آنے والوں کی تیاری کے سلسلے میں آپ پہلے اپنی عادات درست کریں اور اپنے آپ کو اچھا میزبان بنائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئے آنے والے سے خصوصی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. ہر نئے آنے والے کے لیے آپ کا گوشہ نرم ہوتا تھا، ان کی مہمان نوازی کے تقاضے پورا کیا کرتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنایت کا احساس دیا کرتے تھے. اب جب کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اشاعت کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، رفتاریں تبدیل ہو رہی ہیں اور ضربیں کھا رہی ہیں. اب وہ وقت نہیں رہے کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 بنے، اب 1 سے 10 اور 10 سے 100 بن رہے ہیں اور 100 ہزار میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ دور آ گیا ہے جب کہ سال میں لاکھوں احمدی، نئے احمدی بن رہے ہیں. ان نئے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ سب آپ کے مہمان ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ نے حضور سے رحمت سیکھ کر ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرنی ہے. بس اس پہلو سے اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں جو آپ کی عادات کو آپ سے سیکھیں اور ایک خاموش زبان میں وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ وہ طریق ہے جس سے آنے والوں کے مہمانی کا حق ادا کیے جاتے ہیں. اور کثرت سے ایسے لوگوں کو بلائیں، اپنے بچوں کو ان کی خدمت پر لگائیں. بعض خواتین نے آج ملاقات میں مجھے بتایا کہ وہ دن رات بوسنین مہمانوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں
اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے پیار کا سلوک کرتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نئے آنے والوں کو سینے سے لگائیں، ان کو ان سے جو تنہائی کا احساس دور کریں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بہتوں کو چھوڑ کر آپ میں آتی ہیں اور بے رشتہ ہو کر آپ میں آتی ہیں۔ آپ نے ان کو وہ رشتے دینے ہیں جو محمد رسول اللہ دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں جنگ احزاب کے وقت جو مشہور واقعہ گزرا ہے، جس کا جماعت احمدیہ سے اور آخرین سے گہرا تعلق ہے، وہ اسی موقع پر حضرت کی شفقت کا مظہر تھا کہ جب جنگ احزاب میں شریک مجاہدین قبائل یا خاندانوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے اور خاندانوں کے حساب سے ان کو کھڑا کیا جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا کوئی خاندان نہیں تھا وہاں، وہ غیر ملک کا باشندہ تھا، ان سے کٹ کر آیا تھا۔ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی وہ وجود تھے، ان کو اپنی طرف بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت ہے، سلمان ہمارا ہے، ہمارے اہل بیت میں داخل ہو گیا ہے۔ اور یہی اہل بیت میں داخل ہونے والا سلمان تھا جس کے کندھے پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ثریا پر بھی ایمان چلا گیا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی جا پہنچا، اس سلمان کی قوم میں سے لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا جو مجھے واپس اتار لائے گا۔ بس آخرین سے اولین کا رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے سب رشتے کاٹ آیا تھا، اور محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے اس کا رشتہ جوڑا۔ کتنا گہرا سبق ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر کیسے پیار کی نظر ڈالی کہ وہ سلمان جو اپنے رشتے توڑ کر آپ کے پاس پہنچا، اسے آپ نے اپنا ایسا بنایا کہ خدا نے آخرین کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس کو اور اس کی قوم کو چن لیا، اور وہ آخرین کا اولین سے رابطہ بن گیا۔ تو بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے حسن خلق کے اظہار ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی پیار کی باتیں ہیں، واقعتاً وہ انسان کے دل بھی ہمیشہ کے لیے موریا کرتی ہیں۔ کئی ایسے بچے نظر آتے ہیں مجھے جن سے دیر ہوئی کوئی ملاقات ہوئی، اس علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ثریا پر بھی ایمان چلا گیا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی جا پہنچا، اس سلمان کی قوم میں سے لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا جو مجھے واپس اتار لائے گا۔ بس آخرین سے اولین کا رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے سب رشتے کاٹ آیا تھا، اور محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے اس کا رشتہ جوڑا۔ کتنا گہرا سبق ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر کیسے پیار کی نظر ڈالی کہ وہ سلمان جو اپنے رشتے توڑ کر آپ کے پاس پہنچا، اسے آپ نے اپنا ایسا بنایا کہ خدا نے آخرین کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس کو اور اس کی قوم کو چن لیا، اور وہ آخرین کا اولین سے رابطہ بن گیا۔ تو بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے حسن خلق کے اظہار ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی پیار کی باتیں ہیں، واقعتاً وہ انسان کے دل بھی ہمیشہ کے لیے موریا کرتی ہیں۔ کئی ایسے بچے نظر آتے ہیں مجھے جن سے دیر ہوئی کوئی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے ایک ایسی پیاری بات کی کہ وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس ملاقات کی ساری تفصیلیں بھول گئیں، لیکن وہ بات یاد رہتی ہے اس بچے نے بڑے پیار سے ایک خاص انداز میں کی تھی۔ تو آپ کو بھی اپنے بچوں کی وہی ادائیں یاد رہتی ہیں، ورنہ روز کے پوترے دھونا تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس دن کس رنگ کا پوترا دھویا تھا، لیکن کسی خاص وقت میں ایک بچہ تکلیف کی حالت میں ہو اور وہ ایسے پیار اور صبر کی بات کر دے
وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اللہ بھی ہم سے ایسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ آپ کی بعض پیار کی ادائیں جو آنے والوں کے حق میں ظاہر ہوں گی، یہ نہ سمجھیں کہ بھلا دی گئی ہیں۔ ایک ایسا خدا ہے جو ہر وقت اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے، وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے، ان کی قدر فرماتا ہے اور بڑے بڑے اجر ان کی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نظم آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ایک مصرع ہے جس کی ٹرانسلیشن ذرا مختلف ہوئی، لیکن مضمون بین یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، اے اللہ یہ روز مبارک فرما۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ روز کیا، میں تو ہمیشہ اپنے رب کی نظر میں رہتا ہوں، ہر آن میں مجھے دیکھتا رہتا ہے، میری ہر ادا اس کے سامنے ہے۔ بس ایسا خدا جو اپنے بندوں کی ہر ادا کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، وہ کب ان کے پیار کی ادائیں بھلاتا ہے؟ قرآن کریم تمام ایسے ذکروں سے بھرا پڑا ہے جہاں کسی زمانے میں خدا کے کسی بندے نے کسی بہت ہی پیاری ادا کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آپ پڑھتی ہیں، دیکھیں کیسے بے گھر ہو کر اپنے وطن سے خطرے محسوس کرتے ہوئے اپنے وطن میں امن کی جگہ نہ پا کر آپ نے ہجرت کی اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جو بالکل اجنبی تھی۔ وہاں انہوں نے خدمت کی، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر محفوظ فرمایا کہ دو بچیوں کو دیکھا کہ بہت بڑے اژدہام میں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ابھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، اور مردوں میں سے چونکہ بہت مضبوط اور قداور تھے، مردوں کو ہٹاتے ہوئے ان بچیوں کو فارغ فرمایا اور کہا گھر جاؤ، لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کی حرص ان سے وابستہ نہیں کی، بلکہ بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تو تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، میں یہاں خاک پر بیٹھا ہوں، ایک فقیر بن کر بیٹھا ہوں، ایک گداگر ہوں، تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو اچھا سمجھتا ہے میری جھولی میں ڈال دے۔ کتنی پیاری ادا تھی، کتنی پیاری دعا تھی، اور خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس ایک دعا کو محفوظ کیا جس کا کوئی راوی نہیں تھا، کوئی راوی نہیں ہے۔ اس ایک دور کے مقام پر مدین کی کسی جگہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں، اور نہ کسی نے یاد رکھا، نہ کسی نے روایت بیان کی، اور بظاہر وہ دعا فضا میں غائب ہو گئی اور اڑ گئی، اور قرآن کریم نے اس کے کتنے 100 سال کے بعد اسے پھر محفوظ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسے مومنوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ جتنی بار تمام دنیا میں مسلمان تلاوت کرتے ہیں، اور ایک سال میں کروڑوں بار ایسا ہوتا ہے، کروڑوں بار وہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا دہرا رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ اللہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جس چیز کو پسند فرماتی ہیں، یعنی خدا کی آنکھیں ان معنوں میں کہ ہم مجبور ہیں انسانی حوالہ دیے بغیر بات نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ کی ظاہری آنکھیں تو کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ بھی نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، تو یہ سب انسانی محاورے ہیں ہمیں سمجھانے کی خاطر، مگر اللہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، جس بات کو پسند فرماتا ہے اسے جاری فرماتا ہے، اور پھر اس کی ایسی جزا عطا کرتا ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا جو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے، کیونکہ اس دعا میں جو کچھ آپ کو بعد میں عطا ہو وہ سارا ہی شامل ہو گیا تھا۔ انہی دو بیٹیوں میں سے
ایک کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اسی گھر میں آپ کو پناہ ملی، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کے سارے کام بنا دیے، آپ کو عزت اور غلبے اور طاقت کے ساتھ واپس اپنے وطن میں بھیجا، اور خدا کی قوت اور خدا کے نشان آپ کی حفاظت پر آپ کے دائیں اور بائیں اور آپ کے پیچھے اور آگے کھڑے رہتے تھے، اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کو بھی طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ کی باتوں کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک کر سکتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا سبحان من یرانی، کتنا پیارا ہے خدا، کتنا پاک ہے وہ جو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے اور میری ہر ادا کو دیکھتا ہے، وہ بدیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ کج ادائیوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کے نتائج بڑھا چڑھا کر تو نہیں نکالتا، لیکن جب ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا عمل دکھائیں تو آپ کی بہت سی کج ادائیاں آپ کی نسلوں کو برباد کر دیتی، بس وہ ادائیں اختیار کریں جو اللہ کو پیاری لگیں، خدا پیار سے ان کو دیکھے، اور پھر اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کی نسلیں نہ صرف اپنے گھر کے لیے عزت کا نشان بنیں بلکہ تمام دنیا میں وہ عزت کا حوالہ بن جائیں، وہ تکریم کا نشان بن جائیں، وہ رحمت کا نشان بن جائیں۔ یہ وہ تربیت ہے جس کی آپ سے توقع کی جاتی ہے۔ اب کن چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے الجھاتی ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان بچوں سے تو اس کی دور کی بھی توقع نہیں جو آپ لکھتی ہیں، یقیناً آپ نے غفلت کی ہے۔ استغفار کا مقام ہے، اپنے بلند مرتبہ کو سمجھیں، اپنے بلند مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھیں، بہت بلندی کے سفر ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ احمدی بچی اپنا گھر چھوڑ کر ان ملکوں کی پناہ گاہوں میں چلی جائے، ایسا گہرا صدمہ مجھے پہنچتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے سکتا ہے۔ ماں باپ اپنے عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ کہ کیسے ٹھیک ٹھاک تھے کہ اپنے بچی کو اس مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں باندھا کہ وہ آپ کی ہوتی ہوئی غیروں کی گود میں چلی جائے۔ محمد رسول اللہ کی رحمت تو ایسی رحمت نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا، زید ان کا نام تھا، وہ کسی ماں باپ کے بیٹے تھے، کہیں پکڑے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حاصل فرما لیا، بچپن سے آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ آپ کا ظاہری بیٹا تو کوئی نہیں تھا، نہ وہ تھے نہ کوئی اور تھا، لیکن جس طرح رحمت سے آپ نے اس کی تربیت فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ سال ہا سال کے بعد اس کے ماں باپ جو اپنے علاقے میں بڑے معزز اور متمول لوگ تھے، بڑے عزت دار لوگ تھے، وہ بیٹے کا کھوج لگاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، اسے لے جاؤ، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، تم خود اس کو کہو کہ تمہارے ساتھ چل پڑے۔ زید کو بلایا گیا، ان بچھڑے ہوئے ماں باپ کو اس نے دیکھا، دل میں محبت اچھلی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو، یہ ممکن نہیں رہا۔ اس نے کہا میں تو اس کا ہو چکا ہوں، ناممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور ماں باپ کی طرف جا سکوں۔ کتنا عجیب رشتہ تھا، غیروں کا بیٹا اپنا بن گیا اور اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیسی بدنصیب لڑکیاں ہیں اور کن گودوں میں انہوں نے تربیت پائی ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی گود میں چلی جاتی ہیں، اور اس کا نام انہوں نے آزادی کر رکھا ہے۔ یہ آزادی ہے، یہ تو غلامی ہے، شیطان کی بدترین غلامی ہے کہ خدا نے جن رشتوں کو بنایا، جن ماں باپ نے پیار اور محبت سے آپ کو پالا پوسا، جنہوں نے آپ کی تربیت کی، بچپن میں آپ کے پوترے دھوئے، آپ کی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے ہر غم پر ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ آپ جب بلند ہوئیں اور جوان ہوئیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم فلاں تقاضے پورے نہیں کرتے، تم فلاں تقاضے نہیں پوری کرتے،
یہاں کا ملک ہمیں پناہ دیتا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنا دین بھی برباد کر دیا۔ مجھے احمدی ماؤں سے یہ دور کی بھی توقع نہیں کہ یہاں تک اپنی اولاد کو پہنچنے دیں۔ وہ دعا کریں کہ اس سے پہنچنے سے پہلے اے خدا ان کو اس دنیا سے اٹھا لے، تاکہ ان پر وہ احمدیت پر ایک داغ نہ لگا سکے۔ احمدی بچیاں غیروں کی پناہ میں جائیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں، یہ تو انسان احمدیت کی غیرت دور کی بات سوچتے ہوئے بھی اس بات کو خاطر میں نہیں لا سکتی، اس تصور کو خاطر میں نہیں لا سکتی، ناممکن۔ اور جو بات میں نے کہی ہے، یہ دعا ایسی نہیں جو بد دعا ہے، یہ رحمت کی دعا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت پانے کے لیے ایک کشفی سفر ایک بزرگ کے ساتھ اختیار کیا، جماعت احمدیہ کی تفسیر یہی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ساتھ حضرت موسیٰ کو کشفی طور پر ایک سفر کی توفیق ملی اور پتہ لگا کہ وہ کس شان کا نبی ہے اور کن باتوں میں اس سے کس حد تک بالا ہے۔ اس دوران اس سفر میں تمثیلاً ایک واقعہ پیش آیا کہ اس بزرگ ساتھی نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ یہ سب تمثیلی باتیں ہیں، ان کی تعبیریں ہیں۔ اور جب موسیٰ گھبرا گئے اور کہا یہ تو نے کیا ظلم کیا، تو اس وقت تو نہیں، بالآخر انہوں نے جب جدائی اختیار کی تو کہا اب میں تمہیں ان سب باتوں کی تفسیر سمجھاتا ہوں جو تم نے مجھ سے رونما ہوتی دیکھی۔ اس واقعہ کی تفسیر یہ تھی کہ اس بچے کے ماں باپ نیک خدا ترس تھے اور بزرگ تھے نہیں ہیں اور بزرگ ہیں۔ یہ بچہ سرکشی والا بچہ ہے، اس کے بڑے ہونے پر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے ان سے بغاوت کرنی تھی اور ان کے دل کو بڑے گہرے صدمے پہنچانے تھے۔ ان نیک ماں باپ پر رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ ایسے بدنصیب بچے کو بڑی عمر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس عمر میں اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو دیکھیں، رحمت بعض دفعہ ایک شخص کے لیے بظاہر جان لیوا ثابت ہوتی ہے، مگر اگر اس میں گہری حکمت ہو تو کسی دوسرے کے لیے ایک بہت ہی عظیم رحمت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تقدیریں ہیں، اور بعض دفعہ ایسی تقدیریں انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے یہ زیادتی کر دی، ہم پر یہ زیادتی کر دی، یہ واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں، ان کو کسی واقعہ کی سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، وہ حضرت موسیٰ کے کشفی نظارے کی طرح بے صبری نہیں دکھاتے، بلکہ وفا کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بس اس واقعہ میں یہی سبق ہے کہ اگر کسی ایسے بچے سے خطرہ ہو کہ وہ آپ کے لیے یا اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے ایک داغ لگانے کا موجب بنے گا اور آپ کی بڑی عمر میں آپ کو صدمے پہنچانے کا موجب بنے گا، تو ان کے لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دعا جائز ہے۔ قتل تو جائز نہیں، مگر خدا سے یہ التجا جائز ہے کہ اے خدا اس وقت سے پہلے ان کو اٹھا لے جبکہ ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے داغ لگانے کا موجب بنے اور ہماری تکلیف کا موجب بنے۔ بس رحمت کا مضمون بہت وسیع ہے، اس مضمون کے تابع بعض دفعہ تربیت میں بھی سختی کرنی پڑتی ہے، مگر مناسب حد تک، اور ایک حد کے بعد پھر انسان کا کام یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، مگر وقت کے اوپر یہ آواز بلند کرے، پانی کے سر سے گزر جانے کا انتظار نہ کرے۔ ضمناً میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ بعض دفعہ ہم سے ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ساری زندگی پر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، ایسا غم پہنچتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ ایک ماں کو ایک جوان بچے کی موت کا صدمہ، ایک جوان بیوی کو اپنے خاوند کی وفات کا صدمہ، یہ کہا جاتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ یہ جو حکمت کا مضمون ہے بہت وسیع ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں آخر کیا حکمت ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو اس کی تکلیف پہنچی ہے۔
मगर मैं आपको समझाता हूँ कि एक मिसाल कुरान ने हिकमत की दी है, मगर हर मिसाल वैसी नहीं हुआ करती, और भी बहुत सी होती है। अल्लाह ताला की हिकमतों का मजमून बहुत वसी है, लेकिन इस वाक़या से एक सबक आपको बहरहाल याद रखना चाहिए। हज़रत मूसा को उस बुजुर्ग ने जो कश्फन आपको दिखाए गए, जिनको हम समझते हैं कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, 3 दफ़ा मौका दिया कि सब्र के साथ मेरे साथ रहो, बात नहीं समझ आती तब भी साथ न छोड़ना, तवक्कुल रखो कि मैं कोई नाजायज़ बात नहीं करूँगा, अगर यकीन रखोगे तो मेरे साथ चलोगे, अगर यकीन नहीं रखोगे और बार बार ठोकर में मुब्तला होगे तो मेरे साथ नहीं चल सकते। ये महज एक गुज़श्ता का वाक़या नहीं, इसमें उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक ज़िंदा और जारी सबक है। अगर खुदा के मामलात में आपने एक दफ़ा सब्र का दामन छोड़ा, दूसरी दफ़ा सब्र का दामन छोड़ा, तीसरी दफ़ा सब्र का दामन छोड़ा, तो फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की अहल नहीं रही। अगर मर्द हैं तो अहल नहीं रहे, और फिर वही मज़मून सादिक़ आएगा कि हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनकुम, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें हम समझते हैं कि वो कश्फी बुज़ुर्ग थे, मूसा से कहा कि 3 दफ़ा बस अब काफ़ी हो गई, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनकुम, अब तेरा रास्ता जुदा और मेरा रास्ता जुदा। बस आप भी सब्र के आला नमूने दिखाया करें, ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम आपको न पहुँचे कि हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनकुम, अब मेरा रास्ता जुदा है और तुम्हारा रास्ता जुदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब्र का एक ऐसा शहज़ादा थे कि उनकी कोई मिसाल दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देती। नबूवत से बहुत पहले, बचपन के आगाज़ ही से आपने सदमों पर सदमे देखे और सब्र पर सब्र किया। ऐसा अजीम, ऐसा पाक नमूना था, और ये भी एक तरबियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये मजमून महज इत्तेफाकन मेरी ज़ुबान पे जारी नहीं हुआ, इसका गहरा ताल्लुक़ तरबियत से है। जो साबिर हो वो अच्छी तरबियत कर सकता है, और सब्र करने वाले की तरबियत गहरा असर करती है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सदमे पहुँचे हैं, वो बेकार और रायगाह सदमे नहीं थे। एक दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल किया कि अच्छा ये बताइए कि इसमें क्या हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में यतीम कर दिया, यसीर कर दिया, ना बाप रहे ना माँ रही, और फिर तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें, एक तरफ से दूसरी तरफ से, सारी ज़िंदगी सदमे, औलाद एक के बाद दूसरी पैदा हुई और मरनी शुरू हो गई, इसमें क्या हिकमत थी? मैंने कहा खुदा की हिकमतों का समझ तो वसी है, वो अथाह है, ना उसकी तह को कोई पहुँच सकता है, ना उसके किनारों को कोई हाथ लगा सकता है। मगर एक सोच है, और मेरी सोच ये है कि आपकी खातिर ऐसा किया गया, ताकि हमेशा के लिए सब्र के ऐसे नमूने दुनिया में कायम कर दिए जाएं, उनकी कोई मिसाल कहीं और दिखाई न दे। कशा सब्र सीखने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ें कि आप ही के दामन से सब्र वाबस्ता हो चुका है। एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, जिसमें एक बूढ़ी औरत का एक जवां साल बच्चा जो फौत हो गया था वो दफन था, और बूढ़ी औरत उस पर बहुत वावेला कर रही थी, बहुत शिकवे, बहुत शिकायतें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि बीबी सब्र करो, सब्र अच्छी चीज़ है। उसने मुड़ के कहा कि जिसका बेटा फौत हो जाए उसको पता होता है कि तकलीफ क्या होती है, बड़े आए हो मुझे सब्र की तालीम देने वाले, अपना रास्ता लो। अल्फाज ये नहीं, मगर रवायत से पता चलता है इसी किस्म का उसका एक इजहार था, तकलीफ दे। हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के कुछ नहीं कहा, आगे रवाना हो गए। और ये भी आपका सब्र था।
صبر کی تلقین کے وقت بھی صبر چاہیے، کیونکہ صبر کی تلقین کرتے وقت بھی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اور کیسا عظیم نمونہ ہے کہ صبر کی ہدایت کی، اور جب اس کے نتیجے میں سخت کلامی کی گئی تو اس پر بھی صبر فرما گئے۔ یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ صبر کے ساتھ صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ بے صبر کے دونوں معنی ہیں، وہ سبھی نصیحت کرتے ہیں صبر کی، لیکن صبر کے ساتھ۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو پیچھے سے اس بدنصیب بوڑھیا کو، یا جس عمر کی بھی تھی، اس عورت کو بتایا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تم کیا بات کر بیٹھی ہو؟ وہ پیچھے پیچھے دوڑی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبر کروں گی۔ آپ نے مڑ کے فرمایا کہ وہ صبر کا وقت گزر چکا ہے۔ جب صدمے تازے ہوں، جب کوئی اور وجہ مجبور نہ کر رہی ہو آپ کو، آپ کی فطرت کا ایک اظہار ہو رہا ہو، اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ بس آپ صبر کریں تو صبر کے ساتھ آپ بچوں کی تربیت میں بھی صبر کے رنگ اختیار کریں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان کو بچپن میں نصیحتیں کرتی ہیں تو ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صبر کے نتیجے میں جو غم پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ صبر کرنے والے کے چہرے پر ایک اداسی چھا جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پاک نصیحت پیار کے ساتھ کی مگر اس کا کوئی نیک اثر ظاہر نہیں ہوا، اسے اس کا گہرا صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ نصیحت رحمت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ چہرے کا غم بعض دفعہ الفاظ سے زیادہ اثر دکھا جاتا ہے۔ اور اگر مسلسل آپ نصیحت کرتی چلی جائیں اور تھکے نہیں اور ہارے نہیں، تو وہی بچے جو شروع میں آپ سے بے اعتنائی کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، رفتہ رفتہ آپ کے اثر کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کے ایسے قائل اور آپ کے اخلاق کے ایسے گھائل ہو جاتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ آپ کو علم بھی نہ ہو، وہ آپ سے جدا بھی ہو چکے ہوں، تو بچپن کی تربیتیں ان کے کام آتی ہیں اور رنگ دکھاتی ہیں۔ بعض صحت مند لوگوں کو جب ملاقات میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے، بعض عورتوں کی، بعض مردوں کی، تو بعض ایک مرد نے مجھے جواب دیا، کئی دفعہ اور بھی دیتے ہیں، کہ بچپن میں جو ماؤں نے ہمیں کھلایا تھا نا وہی کام آ رہا ہے۔ جس پیار اور محبت اور دعاؤں کے ساتھ ہماری خاطریں کی گئی ہیں، آج ہم اسی کا فیض پا رہے ہیں۔ روحانی طور پر بھی جو آپ بچوں کو کھلائیں گی اور صبر اور حکمت کے ساتھ کھلائیں گی، وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ بعض دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھول چکے ہیں اور کوئی بات کا اثر نہیں ہوا، لیکن نیک نصیحت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے ضرور اثر دکھاتی ہے، ناممکن ہے کہ ضائع ہو جائے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، حضور کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بس نصیحت کر اور کرتا چلا جا۔ ان نفعت ذکریٰ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور یہ نصیحت رنگ دکھا لائے گی۔ ہر نصیحت پر یہ بات چسپاں نہیں ہوتی، مگر محمد رسول اللہ کی نصیحت پر ضرور چسپاں ہوتی ہے۔ دراصل آپ ہی کی نصیحت کے متعلق خصوصیت سے یہ اظہار فرمایا گیا کہ یہ تو نصیحت ایسا کرنے والا ایسا ہے، تیری نصیحت رائے گاہ نہیں جا سکتی، ضرور اثر دکھائے گی۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت انکار کر دیا، بعد میں وہ نصیحت رنگ لائی۔ اور ایک واقعہ میں اپنے تجربے کا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس موقع پر ایسا چسپاں ہوتا ہے کہ پھر بھی بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ ذکر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ بعض اچھی باتوں کو بار بار بیان کرو، وہ کسی نہ کسی وقت اثر دکھا جاتی ہیں۔ میں جب وقف جدید یا خدام کے سلسلے میں دورے کیا کرتا تھا تو یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو کرتے چلے جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ضائع جائے گی، اور ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بات میں کہا کرتا تھا اور اکثر لوگوں نے یا
कुछ ने तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाया होगा। मगर एक मौके पर मुझे याद है कि जब मैंने ये कही तो मुझे बाद में मजलिस के बाद एक साहब मिले, उन्होंने कहा मैं इस बात का गवाह हूँ कि आपकी बात सच्ची है। वो कहते हैं मैं सियालकोट हुआ करता था, उस वक्त वो जब मुझसे बात हुई उस वक्त सियालकोट छोड़ चुके थे। सियालकोट में रहता था और मैं एक शख्स को बाकायदा नमाज के लिए जगाता था। मस्जिद के करीब उसका घर था, वो आता नहीं था और हर रोज़ मैं जाकर उसको जगाता था। यहाँ तक कि एक दिन वो घबरा कर बाहर, पहले तो कहा करता अच्छा शुक्रिया शुक्रिया मैं आ रहा हूँ, फिर ज़रा सख्ती शुरू हो गई कि अच्छा बस करो ठीक है सुन लिया है अब और न तंग करो। एक दफ़ा वो बड़े गुस्से से बाहर निकला कि खबरदार है अब मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो मैं समझा कि वो बात गलत ही निकली ना। आप तो कहते थे नसीहत करो ज़रूर फ़ायदा देगी, मगर कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। कहता फिर एक अजीब वाक़या हुआ। एक दफ़ा सर्दियों की सख्त ठंडी रात, बारिश हो रही थी, मैं मस्जिद में बमुश्किल पहुंचा, कोई नमाजी और नहीं था। एक शख्स भीगा हुआ कंबल में लिपटा हुआ बैठा था। मैंने कहा आओ उठो हम ही नमाज पढ़ते हैं। उसने जब चेहरा उठाया तो वही शख्स था। तो हैरान रह गया, भैया तुम आज के दिन? उसने कहा बात यह है कि जब तक तुम दरवाज़ा खटखटाते रहे मैं बदतमीजी करता रहा, मगर जब वो आवाज़ आनी बंद हो गई तो मेरे दिल पे ऐसी दस्तकें हुई और इतना मैं शर्मिंदा हुआ कि मैं खुदा से दुआएं करता रहा कि ऐ खुदा उस नेक बंदे को जज़ा दे जो मेरी तकलीफ दे बातें सुनकर भी हिम्मत नहीं हारता था और मेरे दरवाजे खटखटाता था। खुदा ने एक दिन मुझे तौफीक बख्शी, इस अजीम अज़्म की तौफीक बख्शी कि मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं कोई नमाज बाजमात मिस नहीं करूँगा और आज देख लो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का रंग इख्तियार करें। आपकी औलाद क्या चीज़ है, सारी दुनिया आप ही की औलाद बन जाएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इस नसीहत की राह में सद बन सके, रोक बन सके। ये तो सब रोकों को फलांगने वाली ताकत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में शामिल है और खुदा की अता करता है। बस सब्र के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, रहम के साथ ऐसी नसीहतें अपनी औलाद को करें कि वो तमाम दुनिया के लिए नमूने बन जाएं, तमाम दुनिया के बागी भी उनकी अताअत का जुआ पहन लें, क्योंकि उनके ज़रिए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जुआ पहनने वाले होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब अपने खुदा के हुजूर आप हाजिर हो चुके होंगे, मगर दुनिया से आपका रिश्ता कटेगा नहीं। यहाँ ऐसी नेक औलाद होगी जो आपके लिए अपने बुढ़ापे में दुआएं किया करेगी और गिरा कर आजिज़ी के साथ अल्लाह से अर्ज़ किया करेगी रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे रब, हमारे माँ बाप दोनों से वैसे ही रहमत का सलूक फरमा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह से रहमत के गुर सीख कर उन्होंने हमारी तरबियत की। बस क्या आप नहीं चाहती कि आपके लिए दुआओं का लामुतनाही ख़जाना हमेशा जारी व सारी रहे? अगर आप ये चाहती हैं इन छोटी छोटी नसीहत की बातों को समझें और सुनें और सब्र के साथ उन पर कायम रह जाएं। मैं यकीन रखता हूँ कि दुनिया की कोई सोसाइटी और दुनिया की किसी सोसाइटी का ज़हर मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत और आपकी तरबियत पर गालिब नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है। आप ये गालिब रंग सीखें, आप ही गालिब रहेंगी। नामुमकिन है कि आपकी औलाद दूसरों की औलाद बन जाए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि दूसरों की औलाद अपने माँ बाप को छोड़ कर आपके कदमों में हाजिर होगी, आपकी झोलियों में अपना अमन ढूंढेगी, आपसे रहमत के सबक सीखेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आइए अब हम दुआ कर लेते हैं।
آمین.